سب سے پہلے اصحاب الکہف کا واقعہ ہے جس میں دین کے فتنے اور آزمائش کا ذکر ہے. اس کے بعد اصحاب الجنتین یعنی دو باغ والوں کے واقعے کا ذکر ہے جس میں دنیا اور مال کے فتنے کا ذکر ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر ہے جس میں علم کے فتنے کا ذکر ہے. اور اس کے بعد ذوالقرنین کے واقعے کا ذکر ہے جس میں بادشاہت کے فتنے اور آزمائش کا ذکر ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کی تلاوت کریں، یاد کریں، پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں تاکہ ہم فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ دجال اکبر کا فتنہ ہے اس سے محفوظ رہ سکیں. اس سورت کو سورت الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے. یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے. مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے. ایک تو وہ کیا ہے جس کا نام سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں گزر گیا. دوسرا سوال اصحاب کہف کون ہے یہ بتائیں کون تھے اللہ تو سورۃ الکہف میں اس کا ذکر ہے. اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے ان کا قصہ بتائے تو یہ بھی سورۃ الکہف میں ہی ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے. تو اصحاب کہف جب یہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا لیکن وہی آئے کا انتظار تھا آپ کو کہ نہیں آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا ہے اصحاب کہف کون تھے ذوالقرنین کون تھے. یہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے بتاتے تھے. تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا آپ کو انتظار تھا کہ وہی آتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو وہی جو ہے کچھ دنوں تک آنا بند ہو گئی. پھر بعد میں جب وہی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی یہ کہیں کہ میں کل کوئی کام کرنے والا ہوں آئندہ کوئی کام کرنے والا ہوں تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کسی بھی کام جو آپ کو فیوچر میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں اور اللہ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے. تو اس صورت میں اصحاب کہف سے ہی اس کا ان کا ذکر شروع ہوتا ہے. ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا لوگوں سے شرک کرایا کرتا تھا لیکن ان کی حکومت میں اس بادشاہ کی ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے توحید ماننے والے تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے ایک اللہ کو ماننے والے تھے توحید کے قائل تھے. تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے. تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا یہ لوگ غار میں جا کر چھوڑ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے ہمیں نقصان نہ پہنچائے غار میں جا کر چھوڑ گئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشمس اللہ تعالیٰ کافی امداد الیمین اور شمال ہوں کی فجرت من ذلک من آیت اللہ. اور جو کہتے اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی جب غروب ہوگا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی اور وہ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے. کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کب لگس تم کہ آپ تم لوگ کتنے دن یہاں پر یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر. تو کسی نے کہا ان میں سے ان لوگوں نے کہا لگس نہ بناؤ ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سو رہے ہیں. تو پھر انہیں تو معلوم نہیں اتنے سال گزر گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے کیونکہ آپ سب نیند سے اٹھے تھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی اور ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں. ایک تو باقی حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھوٹے گئے اور کس جگہ کرے کیونکہ یہ ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا. تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے جو ہے تو ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے یہ سکے اس کے پاس سے آ گئے پیسے اس کے پاس کا ہے. تو پھر ہم لوگوں کو پورے شہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھائی 300 سال سے ظاہر ہو گئے ہیں ابھی تک یہ لوگ زندہ ہیں اور یہ لوگ سو رہے تھے. اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے وہ تو موت بھی آ گئی اس کو ختم بھی ہو گیا ظاہر 309 سال گزر گئے اس کی حکومت بھی ختم. اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موافق تھا اور توحید کا قائل تھا. تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو بلاتا ہے اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے اعزاز کرتا ہے. اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ رب یعلم بعدتہم ٹھیک اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی. اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ آیت نمبر 32 میں وہ
واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. دو آدمی تھے، ایک کے پاس مال و دولت سے کی ایک کے اندر محبت آ جاتی ہے اور اللہ کا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. ایک دوسرا شخص ہے جو دیندار تھا، اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو وہ مومن بندہ اس کو سمجھایا کرتا تھا کہ بھائی تم صرف مال و دولت سے ہی محبت کرتے ہو، اسے ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. حالانکہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم پہ ایک نطفے سے اللہ نے تمہیں بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو. لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کا مال و دولت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے پاس جو مال ہے دولت ہے وہ ہمیشہ رہے گی. تو پھر یہی معاملہ رہا کہ آخر میں اس وقت اسے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اس شخص سے چھین لیا. اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے اور دنیاوی مال ہے اولاد ہے یہ سب تو دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ اس کو بقا حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں ایک دن ختم ہوگی، دولت ختم ہوگی، اولاد ختم ہو جائے گی اور ساری رشتے داریاں اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی. لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے وہ انسان کے اچھے اعمال ہے. لہٰذا اچھے اعمال سے دل لگانا چاہیے، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے. باقی مال دولت تو کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے. آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت کون ہے دنیا میں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں. حالانکہ انہوں نے حقیقت کے مطابق ہی بات کہی، یعنی کوئی غلط بات اس اعتبار سے نہیں کہی کہ یہ ان کے اندر تکبر ہو، نبی تو ان چیزوں سے پاک کے معصوم ہے. تو انہوں نے حقیقت کے اعتبار سے ہی بات کہی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے اور جو نبی ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں. ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا. تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے. مہان سفر شروع ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں. یہ سب سوار ہوتے ہیں کشتی پر. حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو دبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو دبانا چاہتے ہیں، اس کی کشتی کو نقصان پہنچایا. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا، آپ کو نہیں روک رہے ہیں، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے آپ معاملہ ختم کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں بھول گیا تھا، ایسی چیز تو میری پکڑ نہ کیجیے جس میں میں بھول گیا تھا، میں آپ کا سوال نہیں کروں گا. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو کے آگے بڑھتے ہیں. ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صحیح، اور آپ نے ایک بے گناہ جان کی، ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے آپ الگ کرتے ہیں، معاملہ ختم کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تو آپ کہیں گے ایک بار مجھے موقع دے. پھر آگے وہ دونوں جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں. وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کرے. تو وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے. حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی. تو آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کو بینی اور بینی کا مسئلہ
रही थी, वहां एक बादशाह था जो अच्छी कश्तियों को देखकर कब्जे में ले लेता था, जबरदस्ती मदद कर लेता था। तो मैंने चाहा कि भाई ये गरीब की कश्ती है, उसकी कश्ती को बादशाह न ले ले, इसलिए मैंने चाहा कि उसकी कश्ती में कोई ऐसा पैदा कर दिया जाए कि भाई जब ये कश्ती ऐप वाली होगी, सभी सारी नहीं रहेगी, तो बादशाह इसे लेगा भी नहीं। जहां तक उस बच्चे का ताल्लुक है, उस बच्चे जिसको मैंने कत्ल किया, उस बच्चे के वालिदैन जो है मोमिन थे, और ये अगर बच्चा जिंदा रहता तो बड़े होकर अपने वालिदैन को भी सरकशी में और कुफ्र में मुब्तला कर देता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा कि इस औलाद के बदले अल्लाह ताला इन्हें और बेहतरीन औलाद दे जो इन्हें ईमान पर कायम रखे, इनके साथ उसने सुलूक करे। जहां तक इस दीवार का ताल्लुक है, तो ये दीवार 2 यतीम बच्चों की थी, जिस दीवार के नीचे इनके वालिद ने इनके लिए खजाना दफन किया हुआ था। इनका बाप, इनके वालिद जो था वो बहुत नेक था। इन 2 बच्चों के लिए, इन यतीमों के लिए उन्होंने अपने माल को, खजाने को दफन करके रखा था। तो मैंने चाहा कि इस दीवार को ठीक कर दिया जाए ताकि जब ये जवान हो तो उस वक्त अपने खजाने को बाहर निकाले। यानी अगर दीवार गिर जाती तो खजाना बाहर आ जाता, और अभी छोटे हैं ये लोग काम ना कर सकते थे, बच्चे के हाथ को दबा सकते थे। तो मैंने चाहा कि इसकी दीवार को सही कर दिया जाए ताकि जब ये जवान हो तो उस वक्त खजाना निकाले। तो बहरहाल ये 3 चीजें हुई, और उसके बाद हजरत मूसा और हजरत खजर अलग अलग हो गए। हजरत खजर अलैहिस्सलाम के मुताबिक बाज़ उलमा कहते हैं कि वो भी नबी थे, और बात कहते हैं कि वो नबी नहीं थे। अल्लाह ताला ने हजरत खजर अलैहिस्सलाम को तकवीनी इल्म दिया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तशरीई इल्म दिया था, शरीयत का इल्म, और हजरत खजर अलैहिस्सलाम को तकवीनी इल्म दिया था, कायनात के सिस्टम का इल्म दिया था। तो ये हम जो है शरीयत के ताबे न बने स्मार्ट, किसी को कत्ल कर दे तो करेगा आगे जाकर नाफरमानी करने वाला था, उसका अख्तियार नहीं उनके साथ खास था। और ये चीज अब खत्म हो गई, जितना भी बड़ा बुजुर्ग हो वो किसी को भी कत्ल कर दे वो कातिल शुमार किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। ये हमारी शरीयत में यही है। तो हम शरीयत के ताबे हैं, ये बात ध्यान में रहे। तो ज़ुल्क़रनैन के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया यसअलूनका अन ज़ुल्क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। अच्छा, ये ज़ुल्क़रनैन कौन थे, ये नबी थे या नहीं थे, इसमें उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन मेरा जो ज्यादा राजिह कौल है, बेटर ओपिनियन है, वो यही है कि वो नबी नहीं थे, बल्कि एक नेक दीनदार आदमी थे, बादशाह थे। इनके मुताबिक मैं मुख्तसरन बस ये बताता चलूं, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया का सफर किया था, मशरिक में भी सफर किया, मगरिब में भी सफर किया, और हर तरफ गए। तो इसी तरह सफर करते करते वो एक इलाके में पहुंचे, एक जगह पे गए जहाँ के लोगों से उन्होंने बात की, तो उनकी जुबान भी अलग थी, तो उनकी जुबान भी सही से समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन वहां के लोगों ने हजरत ज़ुल्क़रनैन को बताया कि हम याजूज माजूज से परेशान हैं, यानी ये जो वादी है, 2 पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता है, वहां से वो आते हैं और यहाँ फसाद फैलाकर चले जाते हैं और तकलीफ पहुंचाते हैं हम लोगों को। तो आपको हम चंद पैसे देंगे, उसके बदले आप इस पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता है इसे बंद कर दें। तो हजरत ज़ुल्क़रनैन उनसे कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो बेहतर है, तुम मुझे अपनी तौर पर मेरी मदद करो, जिस्मानी कुव्वत के साथ मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। तो फिर हजरत ज़ुल्क़रनैन ने दोनों पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता था उसको लोहे के तख्तों से और पिघले हुए शीशे के जरिए मजबूती के साथ उसे उस दीवार बना दी और उसे बंद कर दिया ताकि याजूज माजूज वहां से निकल ना पाए। बहरहाल फिर जब अल्लाह का हुक्म होगा तो याजूज माजूज दोबारा बाहर आएंगे। याजूज माजूज कोई जानवर नहीं है, इंसानों की नस्ल है। बहरहाल इस पर कभी इंशाल्लाह तफसील से क़यामत की निशानियां जो लाइव स्ट्रीम भी होती है हमारी, और जो प्लेलिस्ट है आप यूट्यूब में जाए साइंस ऑफ क़यामत के नाम से, तो उसमें जो हम लोगों की सीरीज चल रही है वो रुक गई है किसी वजह से, उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे रमजान के बाद। उसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत की हौलनाकी का जिक्र किया है आयत नंबर 99 में, क़यामत के दिन सूर जब फूका जाएगा तो उस वक्त क़यामत की हौलनाकी की वजह से लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे बदहवासी के आलम में। ऐसा मामला होगा, इतना खौफनाक हो जाएगा कि सब एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। अल्लाह ने उसका जिक्र किया। और फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 109 में अपनी सिफात का, अपने कमालात का जिक्र किया कि कुल्लु कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह की जो कुदरत है, अल्लाह की जो सिफात है, अल्लाह की जो कमालात है वो अनलिमिटेड है। यानी आप तमाम समंदर को, तमाम ओशंस को इंक बना दे और उसके जरिए से आप अल्लाह के कमालात को, सिफात को, अल्लाह की कुदरत को लिखने लगे तो वो पानी कम पड़ जाए और इंक कम पड़ जाए और सारे समंदर खुश्क हो जाए कि अल्लाह के कमालात
کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی عبادت کرو، اسے مانو۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو کوئی مومن ہے اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، یعنی ایمان بھی صحیح ہو، اس کا عقائد بھی اس کے صحیح ہو، اور جو اعمال ہو وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے سورت کا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس وجہ سے سورت کو سورہ مریم کہتے ہیں۔ شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، نداء خفیہ، حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا نصیب فرما، اولاد عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس وقت قبول کیا، حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانج تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، بیٹے سے نوازا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بغلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس یحییٰ نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی یحییٰ ہی پہلے وہ شخص ہے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا، ان سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اور یہ ایسے نبی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا اور جو میری بیوی ہے بانج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسباب کے قابل نہیں ہیں، ہم بغیر اسباب کے ساری چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بہت عقل مند بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے، متقی بھی تھے اور والدین کی خدمت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے اور یہودیوں کا بھی جو غلط نظریہ تھا اور عیسائیوں کا بھی جو عقیدہ تھا اس کی بھی تردید کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 13 سال کی تھی، علماء کی رائے کے اعتبار سے 15 سال، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں، تو جیسے ہی حضرت مریم کے سامنے وہ آتے ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دور ہو جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں، یعنی جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں کوئی بے حیا عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پاک دامن عورت ہوں، میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتی، تو ایسا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا، اللہ اس پر قادر ہے، اور آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نشانی بنانے والا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے گردان میں حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں اور پھر اس پھونک سے حمل ٹھہر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس جائیں اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ تہمت لگائے، الزام لگائے، تو بس آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر ان کی ولادت کے بعد ان کو لے کر قوم کے پاس آتی ہے تو پھر قوم نے اعتراضات شروع کر دی کہ ایسا کیسے ہو گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو بہتان لگانے لگے، الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے، جس طرح ہمیشہ یہ رہا ہے متکبرین کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ فوراً تہمت لگاتے، فوراً الزامات لگاتے، تبصرے کرتے، چلو گولیاں کرتے، ایک دوسرے سے جو ہے باتیں کرتے، بیک بائٹنگ کرتے، تو یہ رہا ہے طریقہ۔ تو اسی طرح یہ رہا تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو لوگ قوم نے کہا کہ یہ بچہ ہم اس سے کیسے پوچھے، تو بھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، اس سے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گوزاری دیتا ہے۔ اس وقت جب وہ چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے، اس وقت وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے، مجھے نماز کا حکم دینے والا ہے، زکات کا حکم دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کرنے کا بھی حکم دیا
اس کے ذریعے سے چونکہ ان کی تردید مقصود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام نہاد ماننے والے کرسچن ہیں ان کی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر لیا۔ تو حضرت آدم کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ ان کے باپ ہے، اللہ کے وہ بیٹے، حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے محض اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ اس پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہاں سے کئی انبیاء کا ذکر ہے، جن میں سب سے پہلے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف انہیں بلایا، لیکن ان کے والد نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اگر تم نہیں رکو گے ابراہیم تو تم پر میں پتھر برساؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا ترک کر دیا، کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء تو نیک تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ بھی نیک تھی، لیکن اس کے بعد پھر جو نسل آئی اور جو جنریشن آئی اس میں یہ ہوا کہ نالائق جانشین پیدا ہونے لگے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے کام کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کو ترجیح دی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کہ ان کے بعد ایسے جانشین آئے جن کے اندر دو بیماریاں تھیں، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو نالائق جانشین ہوتے ہیں، جو جانشین بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں اور مستحق نہیں ہوتے لیکن بن جاتے ہیں، ان کے اندر دو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، ایک نماز کو ترک کرنا، نماز کو ضائع کرنا، اور دوسرا ڈیزائرز کو، شہوات کو فالو کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 میں کل صلات کا ذکر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، اس کے اوپر ایک پل ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس سے گزر رہا ہے۔ تو جو گناہگار ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ کٹ کٹ کر نیچے گرتا چلا جائے گا، اور وہ مومن بھی جو گناہگار ہوگا اور جس کو اللہ نے ابھی معاف نہیں کیا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اس پل سے نیچے، جہنم، جنت نہیں پہنچ پائے گا۔ اور پھر سزا کاٹنے کے بعد کئی سالوں کے بعد جب بھی اللہ مغفرت فرمائے پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اگر نیک ہوں گے، متقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے۔ تو ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے جنتیوں کو بھی وہاں سے گزارنے کی کہ وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ تو جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے بعد جب جنت میں انٹر ہوں گے تو جنت کی قدر اور زیادہ ان کے یہاں بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ المکرمہ میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھتے تھے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر وہاں پڑ جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں تبدیلی لائی، وہ اس طرح کے رات کے کچھ حصے میں سونا بھی کرتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ملی اس کا ذکر ہے کہ حضرت حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ رہے تھے مدین سے اپنے گھر والی کے ساتھ تو راستہ وہ بھول گئے، تو اب ضرورت پڑی ان کو کہ آگ چاہیے تھی، آگ کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں پہ روکیں، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں اس درخت کے پاس جہاں سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی، تو جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آگ نہیں ہے بلکہ تو ایک نور ہے اور ایک بہت تیز روشنی ہے جو حقیقت میں تجلی الہی تھی۔ تو وہاں پر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کیا، فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دو کیونکہ تم اس وقت مقدس وادی طور پر ہو، وہی کوہ طور میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिर वहां पे नबूवत दी और बताया कि मैं ही खुदा हूँ जिसकी तुम इबादत करो और मेरे जिक्र के लिए ही नमाज अदा करो। फिर उन्हें मौजज़े दिए, 2 मौजज़े, या रज़ा का मौजज़ा और आसा का, जो कि पहले गुजर चुका है, तफसील मैंने पहले बता दी है। उसके बाद उन्हें हुक्म हुआ कि आप जो है जाए फिरौन के पास और उन्हें जो है इस्लाम की दावत दे, तौहीद की दावत दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद दुआएं मांगी अल्लाह से जाने से पहले। रब्बी इश्रह ली सदरी, अल्लाह मुझे शरह सदर फरमा, यानी जिस चीज को मुझे समझाना है आप मुझे अच्छी तरह समझा दे ताकि मुझे समझाने में दिक्कत न आए। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे मामले को आसान फरमा, ज़ाहिरी असबाब में अता फरमा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान को भी फसीह कर दे कि लोग ना रहे, मैं अटकूं नहीं बोलते वक्त, बल्कि मैं आसानी के साथ बात कर सकूं ताकि लोग समझ जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये दुआ की कि मेरे खानदान से हजरत हारून को, मेरे भाई हारून को भी मेरा मुआविन बना दे कि वो मुझसे ज्यादा फसीह है, तो वो ज्यादा अच्छे से भी बात कर सकता है, तो जब मेरे साथ रहेगा तो मेरी मदद होगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तमाम दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। उसके बाद बतौर एहसान और तसल्ली के हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माजी के चंद वाक़यात याद दिलाए जाते हैं। अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि जब बचपन में फिरौन ने यह हुक्म दिया, फिरौन को एक नजूमी ने बता दिया कि भाई जो है बनी इसराइल का एक बच्चा पैदा होगा, लड़का, जो आपकी हुकूमत को खत्म कर देगा, तो अब वो जो है परेशान हो गया। तो उसने ये फैसला लिया कि बनी इसराइल के जितने लड़के पैदा हो, बच्चों को ज़बह कर लो, और जो लड़कियां हो उसे छोड़ दो। तो हजरत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालिदा परेशान हुई, तो उनके दिल में अल्लाह ने बात डाली कि इन्हें एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दो, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाएगा और आपके पास वापस लौट आएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो संदूक पहुंचा फिरौन के महल के पास, तो फिरौन के लोगों ने उठाया, तो फिरौन की बीवी हज़रत आसिया थी, उन्होंने कहा कि आप इसे रखें, हम इसे पालेंगे बेटे की तरह। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने किस तरह हजरत मूसा की वालिदा के पास इन्हें लौटाया, इंशाल्लाह इसकी तफसील जो है 20वें पारे में गुजरेगी इंशाल्लाह। तो इन वाक़यात को जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा और हजरत हारून से भी कहा कि आप जाए फिरौन के पास, और फिरौन के पास जाकर उन्हें दावत दे। फिर वो उन्होंने किस तरह इनकार किया, वो तफसील पहले भी गुजरी और अभी कई मरतबा भी गुजरेगी इंशाल्लाह। एक ही वाक़या कुरान में अगर कई बार आया तो ऐसा नहीं यूं ही खामखा वाक़यात को बार बार जिक्र किया गया, हर जगह वाक़या सेम है, लेकिन जिस जगह पर भी वो वाक़या रिपीट किया गया है एक नए अंदाज में, नए उसलूब में किया गया है, और हर जगह किसी एक खास चीज की तरफ इशारा किया गया, किसी एक नई चीज की तरफ इशारा किया है। और एक वाक़े को जब बार बार रिपीट किया जाए तो फिर उस वाक़े की अहमियत पता चलती है कि अल्लाह ताला इस पर ज्यादा अमल करने की हमें दावत दे रहा है। उसके बाद आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इसी मिट्टी से, इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे जब तुम मर जाओगे। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, दोबारा इसी से जिंदा करेंगे क़यामत के दिन। उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा है और फिरौन ने किस तरह उनका इनकार किया और किस तरह अल्लाह ताला ने उसे गर्क किया, उसका भी जिक्र है। उसके बाद फिर आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वाक़यात बताए जा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के, सबसे पहली बात तो ये खुद इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को देख कर पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने कोई किताब पढ़ी नहीं, उन्होंने किसी किताब को लिखा नहीं, उन्होंने बाकायदा किसी इंसान से तालीम हासिल नहीं की। उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया के वाक़यात को इतनी तफसील के साथ बताना, डिटेल के साथ बताना और बिल्कुल दुरुस्त बताना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है अल्लाह की तरफ से। उसके बाद आखिर में 121 आयत नंबर में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, जो कि पहले भी गुजरा कि किस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान ने लर्जिश दी और वो उन्होंने भूल से उस दरख्त से खा लिया जिस दरख्त से उन्हें रोका गया था, और फिर उन्हें जन्नत से निकाला गया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। वो शख्स जो मेरे जिक्र से इराद करे, इग्नोर करे, मेरे दीन से मुंह फेर करे, मुझे याद करने से मुंह फेर करे, ऐसा शख्स क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस दुनिया में भी हम उसे डिप्रेस्ड लाइफ देंगे, ऐसी जिंदगी देंगे जिसमें वो बहुत परेशान होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, परेशानियों का शिकार होगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, ऐसे शख्स को क़यामत के दिन हम अंधा उठाएंगे। क़यामत के दिन वो शख्स कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी अअमा, मेरे रब आपने मुझे अंधा क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा,
कलिमतुन सा, कि वो इसलिए कि इसी तरह मेरी आयतें तुम्हारे पास दुनिया में आई थी, मेरी निशानियां तुम्हारे पास दुनिया में आई थी, हमारे अंबिया तुम्हारे पास आए, कुरान करीम तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने उन आयतों को भुला दिया, उन आयतों को झुठला दिया, तुमने उन आयतों को अपने पीछे छोड़ दिया, भूल गए, तो ठीक उसी तरह आज तुम भी भुला दिए जाओगे। तुम्हारी कोई पुकार, कोई दुआ कुछ काबिल कबूल नहीं होने वाली। जहन्नम में जहां पड़े रहोगे, कहीं भी पड़े रहो, तुमसे कोई आज पूछने वाला नहीं रहेगा। उसके बाद आयत नंबर 130 में अल्लाह ने पांचों नमाजों के औकात का जिक्र किया। सब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सि व क़ब्ला ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफ़न नहारि लअल्लका तर्दा। क़ब्ला तुलूइ शम्स मुराद फजर की नमाज है, व क़ब्ला ग़ुरूबिहा ज़ुहर व असर, व मिन आनाइल लैल इसमें मग़रिब व इशा है, व अतराफ़न नहार में फजर और मग़रिब की ताकीद की गई है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी के जरिए पूरी उम्मत को नहीं था दुनिया कि आप हमने जो दुनियावी लोगों को, कुफ्फार को जो मालो दौलत दी है और दुनिया की जीनत दी है, उसकी तरफ आपकी निगाह ना उठे, क्योंकि हमने उन्हें जो दुनियावी नेमतें दी है वो तो उन्हें आजमाने के लिए दी है। हमने कितने ऐसे होते हैं, हम तमन्ना करते हैं वहां उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, उसके पास इतना अच्छा बंगला है, उसके पास इतनी अच्छी चीजें हैं, इतनी मालो दौलत है, वो इतनी लग्जरियस लाइफ गुजारता है, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, उसके घर वाले इतने अच्छे हैं, बहुत ऊंचे लेवल हाई स्टैंडर्ड लाइफ उसकी गुजरती है। हम देखते हैं, रश करते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तमुद्दन्ना अयनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजन मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी। दुनियावी लोगों को, कुफार को खुसूसन जो हमने दुनिया में नेमतें दे रखी हैं, उन नेमतों की तरफ आपकी निगाह ना उठे। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें आजमाने के लिए दिया है, हम उन माल के जरिए आजमा रहे हैं। इसको आप भी आपको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, अगर से थोड़ा ही हो क्वांटिटी के एतबार से, लेकिन उसी जगह आपने क़नाअत कर ली, आपने सब्र किया, और इसको रब्बी का खैरुन व अब्क़ा, तुम्हारे रब का जो रिज़्क़ है वो बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाला है। कुफ़ार के पास, डिसबिलीवर्स के पास, अल्लाह के नाफरमानों के पास जो मालो दौलत है और दुनिया और पैसे हैं, ये अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाला हुआ है। अगर उसके जरिए भी वो लौट नहीं आएगा, अल्लाह की तरफ शुक्र करते हैं, तो बहुत जबरदस्त पकड़ होने वाली है। हमें जितना है अल्लाह ने दिया है, मुझे अल्लाह ने जितना दिया है, सिर्फ एक ही घर है हमारे पास, एक ही रूम है हमारे पास, गाड़ी नहीं है, आप रिक्शा से जो है सफर करते हो, इस पर आफियत है। इस दुनिया में जितना हल्का आप रहे माल के एतबार से, उतने आप आफियत में रहेंगे। दुनिया के एतबार से भी ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा आपको, और आखिरत में ज्यादा सवाल भी नहीं होना है, ज्यादा पकड़ भी नहीं होनी। अल्लाह ने फरमाया, इसको रब्बी का खैरुन व अब्क़ा, कि आपके रब का जो रिज़्क़ है वो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा देर तक रहने वाला है, बाकी उसको बका हासिल है, क्योंकि क़यामत में भी मिलना है। उसके बाद अल्लाह ने एक आयत फरमाई, कि आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी नमाज पर कायम रहिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रिज़्क़ का सवाल नहीं कर रहे हैं, नहनु नरज़ुक़ुका, बल्कि हम आपको रिज़्क़ देते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और जो अच्छा अंजाम होने वाला है वो तो मुत्तक़ीन लोगों का होने वाला है। इस आयत से मुफस्सिरीन ने ये नुक्ता निकाला है कि अल्लाह ने नमाज को रिज़्क़ के साथ जोड़ा, रिज़्क़ को नमाज के साथ जोड़ा, कि नमाज का हुक्म अपने घर वालों को दीजिए और खुद भी नमाज पर कायम रहिए। हम आपसे रिज़्क़ का सवाल नहीं कर रहे, बल्कि रिज़्क़ तो हम आपको देते हैं। तो मुफस्सिरीन ने ये बताया और यहाँ पर एक नुक्ता ने जिक्र किया कि नमाज की पाबंदी करना, अपने घर वालों को भी नमाज की पाबंदी करवाना और खुद भी नमाज की पाबंदी करना, यह रिज़्क़ के दरवाजे को खोलने का एक बहुत बड़ा सबब है। यानी नमाज की जो पाबंदी करता है, उसके लिए रिज़्क़ जो है मुयस्सर कर देता है, उसके लिए रिज़्क़ को आसान कर देता है। ऐसी जगह से अल्लाह ने दूसरी जगह भी फरमाया, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, मुत्तकी होगा, नेक होगा, अच्छे अमाल करेगा, गुनाहों से बचेगा, अपनी जन्नत में भी अपनी खिलाफत में भी अल्लाह के पास दुआ रखेगा, यजअलहु मखरजा, हर मुसीबत से अल्लाह उसके लिए एग्जिट निकाल देगा, हर मुसीबत से उसके लिए निकलने का दरवाजा निकाल देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ देगा जहां से उसके गुमान में भी नहीं होगा वो रास्ता, वो जगह उसके गुमान में भी नहीं होगी, उस जगह से अल्लाह उसे रिज़्क़ अता फरमाएगा। तो इसलिए नमाज की पाबंदी करना, लोग पूछते हैं कि रिज़्क़ का कोई वजीफा बताइए, इसका कोई वजीफा, सारे बताइए, सब सेकेंडरी दर्जे की चीजें। जो फर्ज है पहले उसकी पाबंदी कीजिए। हम नमाज नहीं पढ़ते और अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह करते रहे तो फिर उसका वो फायदा नहीं होने वाला है। जो जिस फायदे के लिए आप पढ़ रहे हैं उन अज़कार वज़ाइफ को, पहले तो फर्ज की पाबंदी है, पहले तो आप नमाज की पाबंद होगी, आप रोजों की पाबंदी कीजिए, जो आपके ऊपर हुकूक है दूसरों के उन्हें अदा कीजिए आप।
ان چیزوں کی جب پابندی کر رہے ہیں تو سیکنڈری درجے کی چیز یہ ہے کہ آپ وظائف بھی کیجیے، استغفار کریں، تسبیحات کریں اور دیگر جو بھی اعمال وظائف حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے یا سلف صالحین سے ثابت ہے، ان کو آپ کریں. لیکن فارغی کی پابندی نہیں ہے اور پھر جو ہے ہم دعا میں لگے رہے ہیں کہ اللہ دعا قبول فرما دے، تو یہ تو بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے. اس سے بڑی حماقت اور کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا پہلے ہی محاسبہ کر لیا اسی دنیا میں، نہیں میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، سب میرے سامنے ابھی سے سدھر جانا ہوگا. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے ابھی سے جو ہے اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. والعاجز، اور جو عاجز شخص ہے جو بیوقوف ہے وہ کون ہے؟ من اتبع نفسه هواه، جس نے اپنے نفس کو خواہشات اور ڈیزائرز کے پیچھے لگا دیا، وتمنى على الله، اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھ رہے کہ میں اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو معاف کر ہی دے گا، اور حالت عمل کیا ہے خواہشات کے پیچھے جا رہے اور خواہ جو ہے جھوٹ موٹ کی جو ہے اللہ سے جو ہے وہ تمنا ہی رکھ رہا ہے. ایسا شخص بیوقوف ہے. عقل مند وہ ہے جو پہلے عمل کرے پھر اللہ سے امیدیں باندھے، عمل بھی کرے ساتھ میں اللہ سے امیدیں بھی رکھے. تو یہ مومن کی پہچان ہے. تاریخ کا خلاصہ تقریباً پیش کر دیا گیا، اس کے بعد انشاءاللہ کل سے پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.